السلام علیکم ناظرین، 3 میں خوش آمدید۔ عمران خان نے مذاکرات کے دروازے بند کر دیے ہیں، لیکن پارٹی ابھی بھی کسی نہ کسی دروازے کے باہر بیٹھ کر اس انتظار میں ہے کہ یہاں سے ہمیں کچھ مل جائے گا، اور عمران خان جو چاہ رہے ہیں اس کی جو ایگزیکیوشن ہے اس کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ان کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ ہم نے کل بھی اس کے اوپر مختصر بات کی تھی، لیکن آج تھوڑا اور ڈیٹیل کے ساتھ کچھ انفارمیشن حاصل کی ہے۔ اور اب اسٹریٹجی ہے کیا جو احتجاجی حکمت عملی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم کا معاملہ ہے یہ ڈو اور ڈائی سچویشن ہے، اور اس میں روکنا کیسے ہے، احتجاجی حکمت عملی ہے کیا؟ اس پر کل کے پی ہاؤس میں جب علی امین گنڈا پور کی عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد 5-6 گھنٹے کا ایک طویل اجلاس ہوا تھا، اس کے اندر ساری ڈیلیبریشن ہوئی تھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ انگیجمنٹ ہے وہ اس میں بھی کچھ اپڈیٹس ہیں جو آج کے اس ولاگ میں ہم شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جو کل عمران خان کی طرف سے جو کہا گیا، جیسے کہا گیا نا انف از انف، شٹ اپ کال دے دی گئی کہ بس اب اس کے بعد کوئی آپ نے درمیانی راستہ نہیں تلاش کرنا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ لوگ ابھی بھی درمیانی راستے کی تلاش میں ہیں۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب کل کے ویلاگ میں ہماری بات ہو رہی تھی تو بہت سارے لوگوں نے یہ کمنٹس بھی کیے ہیں کہ میں مایوسی پھیلا رہا ہوں۔ مایوسی نہیں پھیلا رہے، بنیادی طور پر جو چیزیں نظر آ رہی ہے وہ رپورٹ کر رہے ہیں۔ معاف کیجیے گا، کل اب جب عمران خان نے یہ کہا علی امین گنڈا پور سے ملاقات کے بعد کہ بھائی آپ نے اب میری جگہ پہ آپ نے لیڈ کرنا ہے، میرے نمائندے تم ہو، اور اب کسی قسم کی کوئی مذاکرات نہیں ہوگی۔ عمران خان بہت کلیئر ہیں، واضح ہیں کہ اس آئینی ترمیم کو وہ اسٹریٹ موومنٹ سے ہی روکنا چاہتے ہیں، بزرگ طاقت، کیونکہ دوسری طرف بھی طاقت کا ہی استعمال ہو رہا ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایگریسو اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ ایجیٹیشن کی طرف جایا جائے، اور اس کے بعد جو ہے اس معاملے کو سڑکوں کے اوپر اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر لوگ ہیں، عمران خان کے اس پیغام کے بعد کچھ زیادہ خوش نظر نہیں آ رہے۔ کل علی امین گنڈا پور جب یہ پیغام لے کر پہنچے ہیں خیبر پختونخوا ہاؤس میں، انہوں نے میٹنگ کی ہے، اس میٹنگز کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے نا، ان کے چہرے لٹکے ہوئے ہیں، پسینہ چھوٹ رہا ہے، ہاتھ پاؤں ان کے کانپ رہے ہیں، کیونکہ وہ کانپے ٹانگ رہی ہیں، کیونکہ وہ اس احتجاجی تحریک کو اس سطح پر لے جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، مینٹلی طور پر ہی تیار نہیں ہے جو عمران خان جو چیز فورسی کر رہے ہیں۔ عمران خان کسی اور پچ پر کھیل رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ کسی اور پچ پر کھیل رہی ہے، انکلوڈنگ شبلی فراز، انکلوڈنگ بیرسٹر گوہر، انکلوڈنگ ڈاکٹر عارف الوی۔ یہ لوگ ابھی بھی چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہو، انگیجمنٹ ہو۔ مجھے یہ بتائیں، عمران خان تو پہلے دن سے کہتے تھے کہ ہم ملک کے لیے بات چیت کریں گے، جب آپ نے وہ آئینی ترمیم اگر منظور کروا لی پھر آپ کس چیز سے بات کریں گے؟ اور وہ منظور کروانے کا مقصد کیا ہے سب کو پتہ جب ہے۔ آپ نے آئینی تبدیل کر لیا، جب آپ نے جوڈیشل جو سسٹم ہے اس کو ہی تبدیل کر دیا، تو اس کے بعد پھر آپ کی کیا تحریک کے انصاف ہوگی، اور اس کے بعد آپ کی کیا جدوجہد ہوگی، پھر اس کے بعد کیا رول آف لاء کے لیے آپ بات کریں گے؟ آپ تو کمپرومائز ہوگی، اگلی آئینی ترمیم کا انتظار کرنا پڑے گا، انتظار کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو موجودہ قیادت ہے نا رضوان صاحب، اس میں کیپیسٹی والی بات نہیں ہے، یہ ولنگنیس ہی نہیں ہے، یہ ان کا دل ہی نہیں کرتا۔ علی امین گنڈا پور صاحب کو جا کر عمران خان کو اگر یہ کہیں کہ حکومت چلی جائے گی، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا وہ کس حد تک کھیلنا چاہ رہے ہیں۔ یہ دکھانے کے لیے ان کے معاملات اور ہیں، اندر کھاتے کچھ اور چل رہے ہیں۔ میٹنگز کے اندر عمران خان نے کہا ہوا ہے کہ بھئی احتجاج پہ احتجاج، جلسے کے اوپر جلسہ، بیک ٹو بیک جلسہ، پنڈی، کراچی، لاہور، ساری چیزیں، اور پھر اس کے ساتھ جمعے کو الگ احتجاج، جمعرات کو بھی کال دی تھی، لیکن کچھ ابھی تک نظر آ رہا ہے، کچھ بھی پلاننگ نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ عمران خان دیکھیں، کل اسد چودھری صاحب ہیں، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، نصرت جاوید صاحب کے پروڈیوسر ہیں، انہوں نے بڑی اچھی ایک زبردست بات کی، اور وہ بات قابل غور بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی کسی بھی رہنما کے اوپر، سیاستدانوں کے اوپر سخت وقت آتا ہے نا، تو ان کے ساتھ کبھی بھی ان کی سیاسی پارٹی جو ہے نا وہ کھڑی نہیں ہوئی۔ بیگم نسیم ولی کھڑی ہوئی، ان کی مسز تھی۔ نواز شریف کے ساتھ جو ہے وہ کلثوم نواز کھڑی ہوئی، ان کی وائف تھی۔ بھٹو کے ساتھ جو ہے وہ نصرت بھٹو، اور پھر بینظیر بھٹو کھڑی ہوئی، ان کی بیٹی تھی۔ نواز شریف کی پھر جب یہ کلثوم نواز کے بعد یہ پچھلا جو 2017 میں جب ان کے ساتھ معاملہ ہوا، تو مریم نواز جس طریقے سے لیڈ کر کے چل رہی تھی ان کے بیانیے کو، اب دیکھیں انہوں نے دن میں تارے دکھا دیے تھے جس طریقے سے مریم نواز نے جو کچھ کیا تھا۔ عمران خان ٹھیک ہے وہ موروثی سیاست پر یقین نہیں کرتے، مجھے بتائیں عمران خان کے لیے جس طریقے سے عمران خان کے لیے درد اس وقت اس کی بہنیں رکھتی ہیں، کوئی اور رکھتا ہے؟ ان کی بہنیں جو ہیں وہ مسلسل یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں احتجاج کرنا پڑے گا،
ہمیں اسٹریٹ موومنٹ کرنی پڑے گی. ان کی بہنوں کو نہ سنی جاتی ہے نہ خان صاحب بھی تو ان کو نہیں آگے آنے دیتے. نہیں, خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, سیاست والا معاملہ تو ہے ہی نہیں. سیاست سے کلثوم نواز کا بھی یار کوئی تعلق پالیسی ہے نا, خان صاحب پالیسی کے حساب سے کہتے ہیں کہ جو پارٹی کی پالیسی ہے اس پہ ان کا کوئی اثر انداز نہیں ہے نا. انہوں نے یہ تو نہیں کہا نا کہ اگر وہ مجھے جیل سے نکالنے کے لیے کوئی بات کر رہی ہیں یا کوئی احتجاج کی, انہوں نے تو کئی مرتبہ بلکہ کہا بھی اڈیالہ جیل کے باہر آگے کہ عمران خان خود کال کیوں دے گا اپنے آپ کو نکالنے کے لیے. نہیں, علی امین گنڈاپور لوگوں نے نکالا, مسئلہ یہ ہوا تھا. علی امین گنڈاپور کو انہوں نے, یہ تو آن ریکارڈ ہے, انہوں نے کہہ دیا تھا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ عمران خان کہے گا کہ میرے لیے احتجاج کرو, وہ عمران خان کہے گا آپ لوگوں کو کرنا پڑے گا. اور یہ آپ دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نہیں ہونی چاہیے, ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے, لیکن اس وقت اگر اس آئینی ترمیم کے خلاف کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کا لیڈر, ایک لیڈر مجھے بتائیں یار, جلسے ہو گئے ہیں, سارے جلسے ہو رہے ہیں, کسی ایک نے بھی آئینی ترمیم کے خلاف بات کی ہے؟ جلسوں کے اندر کوئی تقریر ہوئی ہے؟ عدلیہ کی بات ہی کوئی نہیں, عدلیہ کی کوئی بات ہوئی ہے؟ عمران خان مسلسل جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آج تو انہوں نے گینگ آف 3 کا نام. اچھا اس میں ایک چیز ایک ہے وہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ, وہ مسلسل ٹی وی کے اوپر بھی پریس کانفرنسز بھی ہر جگہ پہ وہ آئینی ترمیم کے خلاف لڑ رہے ہیں. اکرم راجہ کی پارٹی کے اندر وہ سپورٹ نہیں ہے, وہ گروپنگ ہے نا بھائی, یہاں پہ تو گروپنگ ہے. میں یہ وہ نام لے, علی امین گنڈاپور اس وقت خیبر پختونخوا کے وزیر وہی ہے نا یار, وائس کیپٹن, یس ٹھیک ہے, عمران خان کے بعد وہ ہیں, وہ اپنی حکومت بچانے کے چکر میں. دوسرے نمبر پہ شبلی فراز سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں. مجھے بتائیں شبلی فراز کون سے جلسے میں گئے؟ سنجانی جلسے میں وہ تھے, لاہور کے جلسے میں وہ تھے, کسی اور احتجاج میں آپ کو نظر آئے ہیں؟ سینٹ میں صرف تقاریر کرنی ہے, سینٹ میں تقاریریں تو اور بھی بہت کر لیں گی, ڈاکٹر زرکا بھی کر لے گی, اور بھی بہت سارے سینیٹرز ہیں, ان سے اچھی تقاریر کر لیں گے یار. سینٹ کا اپوزیشن لیڈر جو ہے اس کے پاس اختیار ہے, اس کا ایک ورتھ ہوتی ہے, اس کی بات میں وزن ہونا چاہیے, وہ نظر نہیں آ رہا. آپ مجھے بتائیں عمر ایوب کدھر تھے؟ لاہور جلسے میں عمر ایوب پہنچے ہیں. اس چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور جو ہیں, ان کو تو اتنا ٹوتھلیس کر دیا ہے کہ فیصلے ہو جاتے ہیں ان کو بعد میں بتایا جاتا ہے. تو اس طرح کی اگر پارٹی آپ چلائیں گے تو پھر نہ تحریکیں چلتی ہیں نہ مزاحمت ہوتی ہے. میں مایوسی کوئی نہیں پھیلا رہا, میں حقائق بتا رہا ہوں کہ حقائق پارٹی کے اندر یہ ہیں. عمران خان کسی اور فریکوینسی کے اوپر, کسی اور پچ کے اوپر کھیل رہے ہیں. پارٹی کی فریکوینسی اور عمران خان کی فریکوینسی بالکل میچ نہیں کر رہی, کیونکہ کل کی کلیئر واضح پیغام کے بعد بھی مجھے کوئی ایسی خبر نہیں ملی کہ اندر سے پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی تیاریاں شروع ہو گئی ہوں. بالکل, ہم ابھی یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے تک ہم نے مختلف لوگوں سے پوچھتے رہے کہ بھائی کیا حکمت عملی ہے, کیا تیاری ہے, بٹ وہ بلینک ہے سارے, ان کو پتہ نہیں ہے. اور جو کل 5-6 گھنٹے کا تفصیلی اجلاس ہوا, ہم ٹاپ ٹیئر لیڈر کی بات کریں, جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ تو چاہتی ہے یار, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آل آؤٹ جائیں گے, لیکن ٹاپ ٹیئر لیڈر نیچے کوئی آنے ہی نہیں دے رہی, کچھ دے ہی نہیں رہی کچھ. اچھا جو کرنا چاہ رہے ہیں نا رضوان صاحب, جو کرنا چاہ رہے ہیں نا, جو اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں, جنہوں نے لاہور کے جلسے میں بھی کام کیا, وہ جو نئی قیادت آئی لاہور کی, اب ان کے لیے بھی پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں. پی ٹی آئی میں جو گروپنگ ہے وہ اس حد تک ہو چکی ہے کہ یہ اب گالم گلوچ سے بھی آگے چلے گئے ہیں. ہم نے جو کل سٹوری دی تھی, جو زبیر بن یہاں پہ ڈسکس کیا تھا نا, لڑائی ہوئی تھی, حماد اظہر کی لڑائی ہوئی, بلکہ حماد اظہر کے بندوں کی پارلیمانی پارٹی میں لڑائی ہوئی, ٹھیک ہے. اب ایک اور خبر آئی ہے, وہ خبر یہ ہے کہ حماد اظہر کے کچھ گروپ کے لوگ ہیں جو اصل میں بنیادی طور پہ نا لاہور میں ڈفرینٹ واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں. ایک ایگزیکٹو گروپ ہے جس میں صرف وہ ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں جو پارٹی کے ٹکٹ کینڈیڈیٹس تھے, ٹکٹ ہولڈرز تھے, یا وہ بڑی جو لیڈرشپ ہے اس میں وہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس لیول پہ آ کے آپ ڈیسیژنس کرتے ہیں نا, آپ اپنے کارکن کو نیچے اچھا میسج دیتے ہیں, ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں. زبیر بھائی جس طرح بتا رہے ہیں کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر اٹیکنگ پوزیشن میں آئے ہوئے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کچھ بھی نہ کریں, لوگوں کو موبلائز کریں, لوگوں کو باہر لے کر آئیں, لوگوں کو بتائیں آئینی ترمیم ان کے لیے کتنی نقصان دہ ہے, ملک کا جو فیوچر ہے وہ تباہ ہوگا. لیکن وہ بتانے کی بجائے کوئی بات نہیں کر رہا آئینی ترمیم کے اوپر. ان کی لڑائیاں دیکھیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور کے اس ایگزیکٹو گروپ میں اسی کنٹینیوٹی کے ساتھ جلسے کے اوپر سوالات ہوئے جو کل ہم نے بات کی. یعنی ایک چیز ایڈ کر لوں, یہ جو سوالات, یہ جو لڑائیاں ہیں نا, لاہور جلسہ ابھی ختم ہوا تھا اور وہاں پہ لڑائیاں شروع ہو گئی. اچھا اب اس پہ پہلے سوالات ہوئے, پہلے پارلیمانی پارٹی میں سوال ہوئے, کچھ جو مخصوص لوگ ہیں جن کو کہا جا رہا ہے کہ یار یہ حماد اظہر کے لوگ ہیں, کیونکہ حماد اظہر نہیں, کیونکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آئی پی پی میں گئے, آئی پی پی سے ان کو واپس آ کے ٹکٹس دی گئیں, اور پھر بہت سے ایسے لوگ جن کے خان چاہتا تھا کہ ٹکٹس ان کو دی جائیں, ان کے حوالے سے اڈیالہ جیل میں جا کر یہ بتایا گیا کہ ہم ان کو دینا چاہتے ہیں, وہ ولنگ نہیں ہے ٹکٹ لینے کے لیے. تو بہرحال وہ لوگ پھر بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اب ہوا یہ کہ اس گروپ میں مطلب ایک بار لڑائی ہوگی, پھر ایک ایگزیکٹو گروپ ہے, اس کے اندر حماد اظہر صاحب بھی ایڈ تھے,
وہاں پہ دوبارہ سے یہ ڈسکشن سٹارٹ ہوئی، اور میری جو اطلاع ہے کہ اس گروپ میں بڑی جو آڈیو میسیجز جو ایکسچینج ہوئے ہیں نا وہ انتہائی نامناسب اور کہیں شیئر کرنے والی نہیں ہے، جو ان کی نازیبہ گفتگو آڈیو میسیجز میں تھی. جو اس گروپ کا ایڈمن تھا وہ انہوں نے عماد اظہر کو میری اطلاع کے مطابق اس گروپ سے نکالا اس ساری کنورسیشن کے بعد، اور سوال ایک ہی تھا جی جلسے کے اوپر پیسے کتنے لگے، اور جناب جی یہ وہی اس کے اوپر، اور آپ نے جی کنٹینر وہاں سے کیوں لے لیا، وہاں سے وہی سیم چیز چل رہی تھی. کیوں کہ ابھی اور کو تو کوئی چیز تھی نہیں جس کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کر سکتے، وہ پوائنٹ آؤٹ ہوئی اس گروپ میں، ڈسکریڈٹ کرنا تھا بیسیکلی جن کا کریڈٹ بنتا تھا وہی، اور اس نے اس گروپ میں جان بوجھ کے کیا، وہ گروپ میں ڈسکشن ہوئی. گروپ میں ڈسکشن کے بعد جناب صاحب انہوں نے جب ہم عادل صاحب کو نکالا تو تقریباً 19 لوگ ہیں. میں آپ کو نا تھوڑا میرے پر نام بھی آئے تھے، میں یہ آپ کو بتاتا ہوں، یہ کچھ چیدہ نام، اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پارٹی کے بڑے سرکردہ رہے، جس میں حافظ فرد صاحب بھی شامل ہیں، رانا عمر جاوید صاحب ہیں کوئی، وہ بھی شامل ہیں، میاں اظہر صاحب جو اس میں عماد صاحب کے والد صاحب ہیں، تو یہ شبیر گجر ہے، خالد گجر، نعمان مجید، یہ پوری ایک لسٹ ہے 19 لوگوں کی جو یہ گروپ چھوڑ کے چلے گئے. اب آپ مجھے بتائیں 5 اکتوبر کو نکالا تو وہ گروپ چھوڑ کے چلے گئے. اچھا اب یہ سوال یہ ہے کہ 5 اکتوبر کو آج ہی پی ٹی آئی نے جلسے کے لیے درخواست جمع کرائی شیخ امتیاز نے اور عالیہ حمزہ نے. اب عمران خان کہہ رہا ہے کہ جلسہ ہوگا 5 اکتوبر کو، آپ جلسہ لاہور میں دوبارہ کریں گے، تو یار وہ کریں گے نا. اب صدر ہے، عالیہ حمزہ جا کے درخواست دے رہی ہے، یار آپ بھی لیڈر ہو نا، پریزیڈنٹ ہو، آپ چلے جو درخواست دینے، یا آپ نے یہی کام پکڑا ہوا ہے، وہ یہی کام پکڑا ہوا ہے، بلیک ویگو ڈالے میں آپ اسٹیج کے پیچھے آئیں گے، نمودار ہوں گے، سیڑھیاں چڑھیں گے، تقریر کریں گے، گاڑی میں بیٹھیں گے اور چلے جائیں گے، اور باقی لوگوں پہ مقدمے ہو جائیں گے. یہ ڈرامہ نہیں چلے گا نا یار، لوگ نہیں برداشت کریں گے اس ڈرامے کو. آپ کتنی دیر اس چیز کو بیچتے رہیں گے؟ آپ اگر پریزیڈنٹ ہیں آپ آئے سامنے لیڈ کریں، لیکن اس طرح تو نہ کریں کہ یار جو لیڈ لے رہے ہیں آپ کی پارٹی کے آپ ان کو بھی ذلیل کر رہے ہیں. اور یہ کون سا ان کے پاس سلیمانی ٹوپی ہے کہ ابھی تک ریسٹ بھی نہیں ہو رہے؟ جٹ صاحب اور رضوان صاحب دیکھیں، چادر ہے ان کے پاس، یہ جو چادریں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، ان سے کروایا جا رہا ہے. یہ پارٹی کے اندر فوٹ ان سے ڈلوائی جا رہی ہے. دیکھیں پارٹی ٹوٹی نہیں ہے ابھی تک، پارٹی انٹیکٹ ہے، لوگ ادھر ہی کھڑے ہیں. یہ جو پارٹی لیڈرشپ ہے یہ پنجاب میں ایک ریلی تک نہیں نکال سکے تھے. اب پنجاب میں جلسہ ہو گیا ایک، اب دوسرا بھی ہو رہا ہے لاہور میں، تو وہاں پر اب ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. یہ اثاثے ہیں ان لوگوں کے، بنیادی طور پر ان کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ پارٹی کے اندر جو ہے نا توڑ پھوڑ کی جائے. یہ نئی قیادت کہاں سے ابھر رہی ہے؟ ہم نے تو آپ لوگوں کے اوپر انویسٹمنٹ کی تھی، اب یہ اثاثے استعمال ہو رہے ہیں بنیادی طور پر. تو یہ، اور یہاں پر بھی یہ اسلام آباد میں بھی یہی معاملہ چل رہا ہے. نہیں تو علی امین گنڈا پور صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ کل انہیں 5-6 گھنٹے تفصیلی میٹنگ کی ہے، وہ کیا لوگوں کو کس بات پہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں نا مزے کی، اس سوال پہ مجھے مزے کی بات یاد آ گئی، وہ میرے دماغ میں آ گئی. آمد ہوئی ہے، آمد جو انہوں نے سوال پوچھا نا کہ علی امین گنڈا پور 5-6 گھنٹے کے بعد کیا سوچ رہے ہیں. علی امین گنڈا پر بھی مجھے لگتا ہے اسی طرح سوچ رہے ہیں جس طرح الیکشن کمیشن 7واں روزہ سوچ رہا ہے بیٹھ کر کے کیا کرنا ہے مخصوص نشستوں میں. سمجھ گیا؟ تو یہ سوچو بچار چل رہی ہے. میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، وہ خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں جب بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہاں پہ ان کے پاس کے پی کے ایم این ایز جاتے ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں مجھے فلانی کمیٹی، ڈیڈک کمیٹی جو ڈسٹرکٹ کمیٹی ہوتی ہے ان کا سربراہ لگا دو. کسی کو ڈی سی کا مسئلہ ہے، کسی کو اے سی کا مسئلہ ہے. یہ علی امین کا بھی اکیلا ایشو نہیں ہے، جتنے ایم این ایز ہیں نا ان کو بھی یہ پرابلم ہے کہ بھائی مجھے یہ دے دو، مجھے فلانی کمیٹی دے دو، ڈی سی ڈی پی او سے باہر نہیں نکل رہے، اے سی تبدیل کر دو، ڈی پی او چینج کر دو. یہ ان مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں. اور گنڈا پور صاحب آگے سے پتہ کیا، وہاں ان کا بھی جواب بڑے دلچسپ ہوتے ہیں. اگر آپ بیٹھ جائیں تو سر پکڑ لیں گے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اگر کسی اے سی کی تبدیل کرنے کی کوئی ایم این اے درخواست کر دے اور وہ تبدیل نہ کرنا چاہ رہے ہو نا، اب مجھے نہیں پتہ کہ یہ واقعی اوپر سے ہدایات آتی ہیں یا نہیں، لیکن ان کا جواب یہ ہے کہ یار یہ انہوں نے لگوایا. یہ بندہ ان کے اس کو نہیں چھیڑ سکتے ہم. سی ایم صاحب یہ سارے انہوں نے ہی تو یہ معاملات یہ انہوں نے کون زبیر صاحب یار وہ جو فارم 47 کی حکومت ہے، فارم 45 والا وزیر اعلیٰ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ ہونا دے. سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل ڈیمیج ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا خیبر پختونخوا میں، اب جب بھی آپ دیکھیں گے اس طرح اگر معاملات چلتے رہے نا، یہ حکومت چلتی رہی اور اسی طریقے سے وزیر اعلیٰ گورننس چلاتے رہے، تو آپ دیکھ لیجیے گا کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کو اتنا شدید ڈیمیج ہوگا پولیٹیکلی
کہ عمران خان بھی جو ہے نا بعد میں صفائیاں ہی دیتے رہیں گے اور وہ بعد میں آ کر کہیں گے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا, یہ ریکارڈ پہ رکھ لیں, بعد جب وہ باہر آئیں گے وہ کہیں گے میں تو جیل میں تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. یار یہ ڈیمیج تو اس وقت ہوگا نا کہ جب وہ وقت آئے گا. ابھی جو ڈیمیج ہونے جا رہا ہے اس ڈیمیج کو روکنا ہے, اور اس کو کیسے روکنا ہے اس کے پاس آپ کے پاس دیکھیں آپ نے پہلا ایک اٹیمپٹ ہوئی, آپ کو مولانا فضل الرحمان نے ان کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے روک دی. اب دوسری جو اٹیمپٹ ہونے جا رہی ہے اس میں شاید مولانا فضل الرحمان بھی بے بس ہوں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو اس میں ان کی جو حکمت عملی ہونی چاہیے, جو مولانا فضل الرحمان کے کیمپ سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی سنجیدہ نہیں ہے. کچھ مشورے انہوں نے دیے تھے ان کو, ظاہر ہے وہ بھی پرانے کھلاڑی ہیں, انہوں نے ان کو کہا کہ اگر آپ نے روکنا ہے کہ اس کا یہ طریقہ ہوگا, آپ کو اس طرح چلنا ہوگا. اچھا اس کے لیے جو انہوں نے ہوم ورک کرنا تھا وہ بدقسمتی سے اگین وہی بات ہے کہ وہ نہیں ہے ہوم ورک. اچھا عدالتوں کے معاملات, مثلا کل ایک سوال اٹھایا گیا کہ جی ریفرنس ابھی تک قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوں نہیں اس کے اوپر فائل کرنا تھا, اس ریفرنس کا کیا چیف الیکشن کمیشن کے خلاف اتنا بڑا ریکارڈ آ گیا, سپریم کورٹ نے اتنا بڑا مواد دے دیا. اچھا مولانا فضل الرحمان کی آپ بات کر رہے ہیں نا, مجھے ایک چیز اور بھی یاد آ گئی کہ کل ایک رہنما نے علی امین گنڈا پور کو یہ بھی کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کی ملاقات ہونی چاہیے. انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ ہاں بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن میرے حلقے کے مسائل ہیں. اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جس کو اتنا بڑا ٹاسک دیا ہوا ہے وہ ابھی بھی ڈی آئی خان کے حلقوں کے علاقائی مسائل کے, وہ جو وہاں پر جو ایک مذہبی گروپنگ اور دیگر مسائل ہیں ان سے باہر نہیں نکل رہے کہ میرے لیے وہاں پر مسائل ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کی طرف دیکھ رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ ہمارا متفقہ طور پر, مولانا فضل الرحمان بار بار کہہ چکے ہیں کہ اپوزیشن متفقہ طور پر چلے گی, مشترکہ لائے عمل اپنائے گی. ان سے بات کریں, یہ کہتے ہیں نہیں ہماری اکیلی تحریک ہوگی, ہم سولو فلائٹ لیں گے. کیا وجہ ہے؟ یہ بھی دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہیں, بہت سارے لوگوں کو یہ فیڈ کروایا گیا تھا کہ مولانا کے خلاف بیانات نہیں, دلوائے گئے اور دلوائے بھی گئے تھے. جی. اور اب بھی بہت سارے لوگوں کے ذریعے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ نہیں ہم اکیلے جائیں گے تاکہ مولانا ان سے دور ہو. مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے پیغام ان کو بھجوایا تھا کہ ہم اکٹھے ہیں, اکٹھا فیصلہ کریں گے, اکٹھی تجاویز دیں گے, آپ اپنا ڈرافٹ تیار کریں, آئینی ترمیم سے متعلق جو ڈرافٹ ہے وہ تیار کریں اور اپنی تجاویز اس میں رکھیں. اور مولانا نے ان کو سمجھایا تھا کہ تجاویز کیا دینی ہے, ڈرافٹ وغیرہ تیاری کے بعد مطلب سمجھایا تھا. سمجھانے سے مراد یہ نہیں کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ میری مرضی کے ڈرافٹ ترامیم دو, وہ ترامیم دینا جو قابل قبول ہو. سیدھی سی بات ہے, مولانا نے کہا تھا کہ وہ انگیج کرنے بیسیکلی یہ ٹائم گزارنے 25 اکتوبر تک کا, سمجھ نہیں آ رہی. ابھی تک ڈرافٹ تیار نہیں ہے, ابھی تک ڈرافٹ تیار نہیں ہوا, اور اسٹیبلشمنٹ نے دوبارہ مولانا فضل الرحمان کو انگیج کرنا شروع کر دیا ہے. اب دھمکیاں نہیں دی جا رہی, گوڑے گٹے ہی پکڑے جا رہے ہیں. مولانا صاحب کے بیٹے کو دوبارہ انگیج کیا جا رہا ہے, مولانا فضل الرحمان کو بھی دوبارہ انگیج کیا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے. نان پولیٹیکل لوگ بھی اس میں انوالو ہیں, کچھ پولیٹیکل لوگ بھی انوالو ہیں. اور اب جو ہے یہ مولانا فضل الرحمان کو یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی, ہم نے چیزوں کو اسیس نہیں کیا. وہ معافیا بھی مانگ رہے ہیں, معافی تلافی. اب مولانا کو وہ بڑے طریقے سے قابو کرنے کی کوشش, لیکن ادھر جو ہے نا یہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے مولانا جو کرتے ہیں کریں. اور اب اگر یہ قومی اسمبلی کا سیشن اور سینٹ کا سیشن کال کریں گے نا تو یہ 100% جب شور ہو جائیں گے نا تو یہ نہیں, وہ تو اس سے پہلے 63A کا فیصلہ ہونا ہے نا, ظاہر ہے وہ اس کے بغیر صاحب کل میں نے کہا تھا نا کہ 24 اکتوبر شام 6:45 بجے آئینی ترمیم ہو رہی ہے. آج تک کیا ہو گئی ہے, 25 اکتوبر ہے, 5:30 بج رہے ہیں, آئینی ترمیم ہو رہی ہے. نہیں اب تک تو ہو رہی ہے, لیکن میں بھی اگین وہی بات ہے آپ سے اختلاف کرنے کی جسارت اس لیے کروں گا لیکن ہم نے پارٹی کو ڈسکس کیا نا, اگین وہی بات ہے کہ پارٹی میٹر نہیں کرتی, میٹر کرتے ہیں پاکستان کے عوام اور ان کا لیڈر. تو وہ ایک فریکوینسی پہ عوام بھی ہے. عوام سپریم کورٹ پر حملہ کر دے گی؟ نہیں حملہ تو نہیں کرے گی, احتجاج تو کرے گی نا. اچھا وہ اس پہ احتجاج پی ٹی آئی کو آپ کے پاس خبر ہے پی ٹی آئی بھی احتجاج کری, وہ لاسٹ میں تھوڑا سا بتا دیں. نہیں وہ اب اس احتجاجی حکمت عملی جو ہے اس میں ابھی یہ ہے کہ جمعے والے دن جو احتجاج ہوگا اس میں چونکہ سپریم کورٹ کے ساتھ یہ ساری یکجہتی, عدلیہ کے ساتھ یہ ساری یکجہتی وہ وکلا کریں گے, تو وہ وکلا لیڈ کریں گے اور پی ٹی آئی کے تمام جو کارکنان ہوں گے وہ اس احتجاج میں شریک ہوں گے. اس کے بعد ہفتے کو راولپنڈی میں جلسہ ہوگا ایز پر شیڈیول, اور اتوار کو پھر کراچی کے اندر عدلیہ کی حمایت میں ایک بڑی ریلی نکالی جائے گی اور اس کے اندر بھی ایک پاور شو کیا جائے گا. اگین وہی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں, یہ ساری تیاریاں صرف ایک ماحول بنانے کے لیے ہو رہی ہیں, لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے کہ ایونچولی جب آخری کال ہوگی, اور وہ کال دیکھیں اس کے لیے اب میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ یہ ان رہنماؤں سے بات کریں نا
کہ آخری کال اسلام آباد کی دیں گے, یہ کہتے ہیں نہیں 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 اسلام آباد کی کال نہیں دینی. یہ تو ان کا رویہ ہے یار. دیکھیں وہ تو انہوں نے تھوڑی دینی ہے نا کال نا. آج جو قیدی نمبر 804 ہے یار وہ دیکھیں قیدی نمبر 804 کہہ رہے ہیں نا, روزانہ لگا ہوا ہے نا, وہ گل کر رہے ہیں نا, وہ کھڑا ہوا ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں نا نہیں کرن گے. جب تک جو ورکرز ہیں جو شہری ہیں ان لیڈر سے آگے نہیں نکلیں گے تب تک کچھ نہیں. دیکھیں ان کو تب تک آپ نہیں کہہ سکتے اس قیادت کو آپ تب تک نہیں کہہ سکتے جب تک یہ نہیں. اب دیکھیں ہم نے کل خبر دی تھی کہ عمران خان نے ان کو میسج دیا, اس پر آپ نے دیکھا 5 گھنٹے بیٹھے رہے نا, گو کہ ہم نے آج یہ بھی بتایا کہ اس 5 گھنٹے میں کچھ سامنے نہیں آیا, لیکن وہ نہ بھی تو کرے نا. دیکھیں ابھی ٹائم تو ہے نا, انہوں نے اناؤنس کیا, دیکھتے ہیں آگے کیا کرتے ہیں. الٹیمیٹلی تو تھوڑا مارجن تو دینا ہے, فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے نا. اور دوسرا یہ پارٹی کی یہ چیزیں تو آج سے تھوڑی ہیں یار, یہ تو کب سے ہیں. یار سب پارٹیوں میں ہوتی ہیں, لیکن زبیر صاحب یہ کروشل ٹائم ہے اس پارٹی اس میں پرابلم یہ ہے ٹائمنگ کروشل ہے. بھائی جان یہ آئینی ترمیم ہو گئی, آئین پاکستان کا کتاب بند کر دو, وہ پھر کوئی دانا بھی نہیں سمجھ سکے. اور انسان بنیادی انسانی حقوق اور یہ جو ہے پھر سب ختم, لپیٹ لو پھر کمنٹس پڑھ لیں. لیکن یہ نہیں ہوگا زبیر صاحب, میں بتا رہا ہوں آپ کو. میں تو خبر کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, آپ تجزیے کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. تجزیہ یار میرا میں بھی ہے لیکن خبر کہہ رہا ہوں. خبر دیکھیں میری بات سنیں, خبر تو پھر وہی حسن ایوب اور منیر فاروق کی خبر دیتے ہیں نا. بات نہیں, میں وہ خبر نہیں دیتے. نہیں دیکھیں وہ تو اپنی میں آپ کی خبر چیلنج نہیں کر رہا سر, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ پوری تیاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں کی کیٹیگری میں شامل. نہیں میں معذرت نہیں, میں کہہ رہا ہوں وہ بھی جو بات کرتے ہیں نا وہ اپنی پلاننگ کے حساب سے کرتے ہیں نا. پلاننگ سب کو پتا ہے, وہی بھی ہے. انہوں نے آئینی ترمیم بائی ہوک اینڈ بائی کروک کرنی ہے. ٹھیک ہے سر, میں جو کہہ رہا ہوں یہ قوم مایوس نہیں کرتی. پڑھو جی, 8 فروری کو بھی مایوس نہیں کیا. آئینی ترمیم نہیں ہوگی, بتائیں جی آپ ہوگی یا نہیں ہوگی. سوشل میڈیا صبا اقبال صاحب ہیں جی, یہ کہہ رہی ہیں آئی ایٹرلی انجوائے ہاؤ یو گائز پیسفلی ڈسکس ڈفرینسز آف اوپینین امانگ یور سیلفز. کل تو پیسفلی تو نہیں تھا یار, پیسفلی نہیں ہے بلکہ میں کمنٹس پڑھا تھا, میں نے نکالے نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ یار آپ طریقے سے بات کیے کریں. یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب واچنگ فرام سڈنی آسٹریلیا. اچھا یہ میسج آیا جی عمر جٹ صاحب کے لیے ہے میرے خیال سے. پلیز ڈونٹ ایڈ پنجابی, جسٹ ٹاک ان اردو اونلی, ادروائز ہول ولاگ شوڈ بی ان پنجابی. نہیں بیچ میں تھوڑا سا تڑکا, کوئی بات نہیں یار, وہ عادت ہے, پنجابی میری زبان ہے تو. ہاں احسن علی صاحب کہہ رہے ہیں یہ اسٹارٹ یور پروگرام بائی آسکنگ کوسچن فرام عمر بھائی, ہی اسپیکس لیکس. میرا کہہ رہے ہیں یہ زیادہ بولتے ہیں. سچ کہہ رہے ہیں آپ, بہت سچے ہیں آپ, جس نے بھی یہ بولا بہت سچا ہے. ملک عدنان صاحب ہے, یہ کہہ رہے ہیں جی عمر جٹ سر اور رضوان سر آپ پتہ نہیں کس دنیا میں جی رہے ہیں اور اس طرح کا تجزیہ دے رہے ہیں کہ سر مہربانی کر کے زبیر علی خان کے تجزیے کو اور خبر کو سمجھے. ابھی اسٹیبلشمنٹ کی اور موجودہ حکومت کی آپ نے گراوٹ دیکھ لی, ابھی اس سے بھی زیادہ مزید کرنا ہے. بہت طویل لمبا میسج ہے, تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ بات ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے بات. ہم اس حساب سے نہیں بات کرتے, لیکن ہم یہ دیکھیں وہ ہم صرف یہ چاہ رہے, مطلب کہیں نہ کہیں دل میں یہ بات ضرور ہے, مطلب اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ یار یہ جو آئینی ترمیم ہو رہی ہے نا, یہ اس کے جو نتائج ہیں نا یہ ٹھیک نہیں ہوں گے. تو اس لیے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یار پارٹیوں نے کوشش کرنی ہے, ہم نے تو صرف آواز اٹھانی ہے, ہمارے پاس تو اور کچھ بھی نہیں, ہم تو بولیں گے بس, اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں. فورتھ واریئر ہے, کہتے ہیں جی زبیر بھائی کا اعتراض بلا وجہ ہے, عدلیہ کے معاملے میں وکلاء کو نکلنا ہوگا, وہ نکلیں گے تو پی ٹی آئی لیڈ کرے گی. یہی خان صاحب نے کہا ہے. لاہور جلسے میں قیادت کم نظر آئی ہے, جلدی چلی گئی, تو اس پر اتنی تنقید نہ کریں. لوگوں میں مایوسی پھیلا رہے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے, دیکھیں میرا بھی پوائنٹ یہ ہے کہ قیادت ہے, میں مایوسی نہیں لوگ پھیلا رہا, قیادت کے لیے تھوڑی جاتے ہیں. میں مایوسی نہیں پھیلا رہا. ہمارا کام جو ہے نا وہ کسی کوئی پارٹیزن نہیں ہے. ہم وہ بتا رہے ہیں جو ایکچوئل سچویشن ہو رہی ہے, اس کو رپورٹ کر رہے ہیں, اس کو انالائز کر رہے ہیں. آپ اس سے متفق کریں نہ کریں, مایوسی پھیلانا تو جو فیکٹس ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ زبیر صاحب کے بتانے پہ شاید کچھ لوگ متحرک ہو جائیں. اللہ کرے مجھے غلط ثابت ہو جاؤں, لیکن جو صورتحال ہے وہ اسی طرح ہی ہے. بالکل, یہ فیکٹس جو ہیں وہ ہم رپورٹ کرتے ہیں, اچھے لگے برے لگے کسی کو. اچھا علی حیدر ہے جی, کہتے ہیں السلام علیکم پیارے بھائی, ہمیں ناظرین مت بولا کریں, ہمیں بھائی کہا کر کے بلایا کریں. ٹھیک ہے, یہ آپ کے لیے ہے. بابر نواز صاحب, زبیر بھائی آج کچھ مایوس لگ رہے ہیں باڈی لینگویج سے بھی. وہ جواب میں نے دے دی ہے, مایوسی کی وجہ کیا ہے. تھکے ہوئے ہیں یار, مایوس نہیں ہے. نہیں میں تھکا ہوا نہیں ہوں, وہ سچویشن جو دیکھ رہے ہیں وہی آپ کو بتا رہے ہیں, ہم نے اس میں کیا کرتے ہیں. اچھا اکبر خان صاحب ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی نو فائٹنگ, لڑائی مت کریں. یہ آپ کے لیے اوکے. یہ تو اگر کبھی بیہائنڈ دا سین اسٹوڈیو والی ویڈیوز اگر پروڈیوسر صاحب ریلیز کر دیں. رانا ندیم, اف یو ہیو ون سینڈ یور نمبر ٹو دا گروپ اینڈ آئی ول لیٹ یو نیم. اچھا وہ واٹس ایپ نمبر کا, واٹس ایپ ہم نے وہ ٹیم 3 کا نمبر جو ہے وہ شیئر کیا ہوا ہے, اس پہ بھی کچھ میسیجز ہیں, وہ بھی میرے خیال سے
ریڈ کر لیتے ہیں, شامل کر لیتے ہیں اس کو بھی. اور پھر کریں یار, پھر وہ بہت سے لوگوں کے میسیج آپ نہیں بھی ریڈ کرتے, پھر وہ شکوے آتے ہیں کہ یار ہم نے میسیج کیا ریڈ نہیں کیا. اچھا, یہ اکرام اللہ خان یوسف زئی ہیں, انہوں نے کہا جی نتھنگ ریمارکیبل مائی سائڈ, آئی جسٹ وانٹ ٹو اپریشیٹ یور ورک اینڈ ڈیڈیکیشن, آئی ڈونٹ نو یو گائز انٹل صدیق جان ٹولڈ ٹو لسن ٹو یو گائز اینڈ his advice were really valuable. Your argument with one another on different political matters gives unique blend. تھینک یو, اور بہت شکریہ. یہ میسج تھا. اور اس کے علاوہ جو ہے پرسنل نمبر دینا میچ نہیں وہ وہی میسج پڑھ رہا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کاشف علی کینیڈا سے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں جی فرسٹ ٹائم میں نے اپنی زندگی میں کسی کو میسج کر رہا ہوں, کسی صحافی کو میسج کر رہا ہوں کسی شو میں, تو کوئی ایمرجنسی نہیں ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ تینوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. اپنا نمبر انہوں نے شیئر کیا کہ کسی وقت آپ کو ٹائم ملا تو آپ کال کر لیجیے گا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم کال تو نہیں کریں گے, لیکن وہ لائیو سیشن کا ہم ایک پروڈیوسر صاحب سے بات کر رہے ہیں کہ لائیو سیشن کا کوئی سلسلہ شروع ہو جائے تاکہ آپ لوگوں سے بات چیت جو ہے نا وہ اس میں ہم شامل کر لیں, آپ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر لیں. السلام علیکم بھائی جان, یہ کہہ رہے ہیں جی صرف پیغام بھیجا تھا, ڈھیر دعائیں اور محبتیں آپ سب کے لیے, پوری ٹیم کے لیے جنہوں نے ڈیجیٹل کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کرنے کا نظام بنایا ہے. تین کی تمام ٹیم کو سلام. بہت شکریہ. وعلیکم السلام, تھینک یو. یہ میرے خیال سے لاسٹ میسج ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا ہم یہ کہہ رہے ہیں جی تھینکس ونس اگین ٹیم فار برنگنگ سچ این اتھینٹک پروگرام, دوز لائک سٹنگ آؤٹ آف دا کنٹری کانٹ ایڈمائر مور ایز گیٹنگ آل انفارمیشن انڈر ون پلیٹ فارم. مائی بیسٹ از برنگنگ دا رائٹ پیپل ٹو ایکسپلین دا اسٹف, گڈ ورک. یہ راجہ ثاقب افتخار صاحب ہیں لندن سے. بہت شکریہ جی آپ کے کامنٹس کا, آپ کی جو فیڈ بیک ہے وہ ہمارے لیے بڑا ضروری بھی ہے, پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو دونوں ہمارے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہے کہ اس میں انسان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. باقی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ اور اس میں, چونکہ یہ اس وقت ہاٹ ٹاپک ہے اور سب کی نظریں سب کے سوالات یہی ہیں کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے, تو اس میں جو اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کریں. ویسے تو بتانے کو اور بھی بہت ساری سٹوریز ہیں اور بہت ساری ہیپننگز ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن اس وقت جو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کرنٹ افیئرس کے اندر جو ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کریں. میں ایک آخری بات بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کل کس نے کہا تھا کہ لبنان کے ایشو کے اوپر بھی آپ کریں ویڈیوز, تو وہ سلسلہ ہم شروع کریں گے کہ جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں اس کے اوپر ظاہر ہے کہ وہ ریکوائر کرتی ہے ایک پوری ریسرچ. یہاں تو ہم چونکہ رپورٹرز ہیں, فیلڈ میں ہوتے ہیں, انفارمیشن گیدر کرتے ہیں, لیکن جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم آلریڈی وہ ہمارے پلان میں ہے کہ ہم اس کے اوپر بھی اس کو ضرور ٹچ کریں گے. اس میں جو اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی الگ سے ایک ویڈیو کر کے آپ سے شیئر کریں گے. آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.